وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبلا والآخر بلا آخر يكون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خاتمهم وأشرفهم شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسان تباہی کے دہانے پر ہے اور بہت ہی مشکل میں پھنسا ہے۔ واحد علاج اس کا یہ ہے کہ مشکل کشائی کے لیے زمانے کا مشکل کشا آ جائے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہماری پریشانیوں کا، سارے انسانوں کی پریشانیوں کا حل ہوگا۔ اسی لیے بہترین دعا یہی ہے کہ مولا کے آنے کی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، آوازیں، ولیہ وحافظہ فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ پہلی بار مجھے شرف ہوا ہے کہ یہاں پر آپ کی خدمات میں آئیں۔ نہیں معلوم آپ لوگ مجھے کتنا جانتے ہیں، مگر ذرا سا ہٹ کر میں سوچنے کا عادی ہوں اور ذرا سا طبیعت بنانا ہے میرے ساتھ آپ کو۔ موضوع 2 دن کا ہے حس دینی، اور یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ میں 2 دن میں کچھ آپ کو گھول کے ایسے پلا دوں کہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔
تو کیا کرنا چاہیں گے ہم آپ کو خطوط گائیڈ لائنز بنا دیں گے، اس کے اوپر آپ لوگ ہوم ورک کریں. دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. غلط فہمی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ پریسٹ ہوڈ ہے اسلام میں، نہیں ہے. کرسچینٹی میں ایک آدمی شادی نہ کرے، بچے نہ کرے، وہ اپنا پریسٹ بن جائے اور پھر اس کے بعد دین ختم ہو گیا. ہمارے پاس ایسا نہیں. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار کی حدیث ہے. آل آف یو شیفرڈز، تم سب جو ہیں گلہبان ہو، تم سب ذمہ دار ہو اپنے گلے کی. میں اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا میں ذمہ دار ہوں، ہر ایک اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے. تو ذمہ دار کے معنی بہت ہی بڑی گردن پہ رسپانسبلٹی ہے. تو اس ذمہ داری کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے ریلیجن، جو ہم سن کے سمجھ رہے ہیں، جو اصل ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ریلیجن، مذہب سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں. ایک حقیقت ہے جس کا پانا ہے، جس کو سمجھنا ہے، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی مولوی کے بولنے کے بعد، مجلس کے بعد ہم لوگ غور کریں کیا کہہ گیا وہ، کیا نہیں کہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بولنے والے کی ذمہ داری کچھ اور ہے، سننے والے کی ذمہ داری کچھ اور ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھے، میری طرف سے نہیں. مولا امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام ہر قرآن کی آیت پروردگار ہے. ہر حدیث اس کے پیچھے کئی اینگلز ہیں جس کا سمجھنا، زاویے بہت ہی مشکل ہے، لیکن انسان کوشش کرے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. من اقصد ناطق فقط عبدہ. اردو میں بھی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے کان کاٹنا. کیا معنی ہے کان کاٹنا؟ اتنی باتیں کان میں کہیں کہ وہ مسلسل کہتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کان کاٹ رہا ہے. جی کانا پھوسی. یہ کانا پھوسی کیا ہے؟ ایک کی بات دوسری کی طرف بتاتے چلے جانا. اور کان دھرنا. کان دھرنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مولوی کسی کی بات کو سنا یا کسی شخص کی بات کو سنا، اس پر عمل کیا. توجہ، غور کیجئے، بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں کان دھرنا. عربی میں من اقصد ناطق، جو بولنے والے کی بات کو سن کے عمل کیا. امام کا قول ہے، یاد رکھ لیجیے، جس نے بھی بولنے والے کی بات پر سن کر عمل کیا فقط عبدا، اس کا بندہ ہو گیا. تو بہت ہی خطرناک ہے. یعنی بولنے والے کی بات کو سننے کے بعد اس نے اس کی باتوں پر عمل کیا تو کیا ہو گیا؟ اس کا بندہ. ان کان الناطق من اللہ فعبد اللہ. اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو کس کا بندہ بنا؟ ہاں جی، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ان کان الناطق من اللہ، بولنے والا اسپیکر اللہ کی باتیں بتا رہا ہے، سچی باتیں بتا رہا ہے، تو اب کس کے بندے بن رہے ہیں؟ خدا نخواستہ اپوزٹ. ان کان الناطق عن الابلیس، تو خدا نخواستہ اگر بولنے والا ابلیس کی باتیں بول رہا ہے تو کس کے غلام بن گئے ہم لوگ؟ ابلیس کے. تو یہ طے کرنے والا بولنے والا نہیں ہے، سننے. تو جی آپ لوگوں پر ذمہ داری ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسپیکرز کی ریسپانسبلٹی، بولنے والے کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. سننے والے کی ذمہ داری بولنے والے سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے مولانا نے ایک یونیورسل قانون بتایا. یونیورسل کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں آفاقی. آفاقی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں وقت اور زمان
مکان محدود نہیں ہے، ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت وہ فریش ہے، ہر وقت وہ تازہ، اس کو کہتے ہیں آفاقی۔ مولا نے فرمایا لا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے پاس کون کی اہمیت نہیں ہے، کیا کی اہمیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بہت مقدماتی گفتگو ہے، آہستہ آہستہ مجھے سمجھنے لگیں گے کہ کس نہج پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ؟ غور کیجئے بہت اچھی طرح سے۔ مولا فرما رہے ہیں شخص کو مت دیکھو، اس کے محتوا کو دیکھو، میٹیریل کو دیکھو، اس کے بولنے کے انداز کو دیکھو، اور اس کے بعد اچھی باتیں ہیں خذ ما صفا دع ما قدر، جو چیز اچھی ہے لے لو، جو اچھی نہیں ہے چھوڑ دو۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی سنو، حتیٰ کافر کی بھی سنو، منافق۔ حدیث میں ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، وزڈم، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو، خواہ وہ کافر دے، کافر وہ منافق دے، اچھی چیز ہماری تھی۔ کتنی پیاری ہے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ میرے ساتھ سمجھیے، ساتھ ساتھ رہیے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ہماری گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ذمہ داری آپ کی ہے، سامع کی ذمہ داری ہے کہ اچھی چیز لے اور غلط چیزوں کو انجان مارے، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ذمہ داری ہے کہ بولنے والا الہی باتوں کو بولے، انہیں خدائی باتوں کو بولے۔ اگر وہ ابلیس کی بولے گا خود بھی گنہگار ہوگا، مجمع کو بھی گنہگار بنائے گا۔ اب ہو گئی میرا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ ہے، پریفیس ہے، یہ بھی سمجھیے۔ یہ میں اس سال ہر جگہ میں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو لوگ مجھے آن لائن سنتے ہیں وہ لوگ شاید سمجھیں۔ ہماری زندگیاں اغوا ہو چکی ہیں، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ وی ہیو بین ہائیجیکڈ، ہماری زندگیاں اغوا ہو چکی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کنٹرول نہیں رہا، کوئی اور مجھے کنٹرول کر رہا ہے۔ صبح اٹھے تو دیکھو، شام سونے سے پہلے دیکھو، پہلو میں ہمسر ہو یا نہ ہو مگر وہ ضرور رہے۔ جی یہ کیا خطرناک ہے کہ پہلو میں بیوی ہو یا نہ ہو، جبکہ بیڈ روم جو ہے پرائیویسی کی جگہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ہن لباس لکم، تمہارے لیے لباس ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اتنے سے زیادہ کلوز اور کوئی نہیں ہے۔ غلط فہمی میں کوئی کہتے ہیں کہ ماں ملتی نہیں ہے، جی نہیں، ماں ملتی نہیں ہے، بیوی ماں بن نہیں سکتی۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ ایک کشتی میں سمجھو کہ میاں بیوی، ماں اور بیوی بیٹھے ہیں اور کشتی منجدار میں آئے، ڈوبنے لگے، ماں کو بچاؤ گے یا بیوی کو بچاؤ گے؟ عموماً یہ سوال ہوتا ہے، یہی ٹائم پہ ڈوب مرنے کا موقع یہی ہے، اس میں کسی کو بچانا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ توجہ کا طالب، ایسے ہیپوتھیسس میں مت جائیے۔ فرض بلا فرض، یہ فرض نہیں ہے، کس طرح کا کوئی فرض نہیں ہے۔ ماں کے حقوق کچھ اور ہیں، بیوی سے جا کر ایشورنس دلائیے کہ آئی لو یو، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم کو۔ ماں سے کہیے ماں آپ کا مقام کچھ اور ہے، آپ کے قدموں کے نیچے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو یہ بستر کیا ہے؟ بستر پرائیویسی ہے، دونوں میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان، شوہر میاں بیوی کے درمیان، اس سے زیادہ کلوز کوئی نہیں ہے۔ قرآن لباس کہتا ہے، شوہر کے لیے بیوی لباس، بیوی کے لیے، اس سے زیادہ کلوز کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر بھی ہم کو جدا کر دیا، وہاں پر بھی جدا کر دیا، وہ بھی کسی سے بات کر رہی ہیں،
میں بھی کسی سے بات کر رہا ہوں، غلط فہمی نہیں ہے کہ کسی سے، نہ وہ بات کر رہی ہیں بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، سہیلی سے، آپ بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ بستر پہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ سوائے شوہر بیوی کے کسی سے اور گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ سارے پرابلم جتنے بھی دنیا میں ہیں کمیونیکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ کے میرے گھر میں پرابلم ہے تو اگر پوچھیں بیویوں سے کیا پرابلم ہے، میرا شوہر سنتا ہی نہیں، میرا شوہر سنتا ہی نہیں، میرا شوہر سنتا نہیں ہے۔ تہران میں پورے سوشل سائنس کے پورے اسکالرز جمع ہوئے تھے 4-5 سال پہلے، اور انہوں نے پرابلمز کو انالائز کیا کہ دنیا میں پرابلمز، فیملی پرابلمز کیوں ہو رہے ہیں۔ انالائز کرنے کے بعد ریکمنڈیشن دیے ہیں کہ روزانہ سونے سے پہلے 15 منٹ بیوی کی بات سنو۔ جو سننے کے معنی نہیں ہے کہ عمل کرنا ہے، سننے میں تو کچھ پیسہ جاتا نہیں ہے نا بھائی، سنو بھائی، سننے میں کیا ہے، نکالنے دو اس کا دل کا تاکہ پوری بھڑاس، اور جیسے ہی وہ ریلیز ہوگی وہ مطمئن ہو جائے گی میرا شوہر۔ قرآن 1400 سال پہلا کہہ رہا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، مبارکباد دو میرے بندوں کو جو قول کو غور سے سنتے ہیں۔ کمیونیکیشن بولنا نہیں ہے، کمیونیکیشن صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اگر آپ نہیں سنیں گے رات میں، دوسرے روز صبح، آج کل تو فون تو ماشاءاللہ، واٹس اپ تو ماشاءاللہ سب کو سنائے گی۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ دوسروں کو سنائے گی، بہتر ہے کہ آپ سنیں۔ تو ہم لوگوں کے پاس یہ جو ٹینشن ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کی وجہ دین کے بہت سے پرنسپلز ہم کو معلوم نہیں ہیں، قوانین دین ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی کون چلا رہا ہے؟ یہ کھانا چاہیے، اب یہ سمر آ رہا ہے، سمر کا لباس یہ ہو جائے گا، ونٹر کا لباس یہ ہو جائے گا، تمہارا جوتا اس سٹائل کا ہونا چاہیے۔ تو کوئی کہہ رہا ہے برابر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کوئی ایک فورس ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا، ہانک رہا ہے، ہم لوگ اس فورس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کی اتنی ہمت ہو گئی ہے، اب ریلیجن پہ بھی بولنے لگا ہے۔ کہہ گیا جو جملہ، یہ بہت ہی فکری جملہ ہے، اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ اب تک یہ بولتا تھا لباس کیسا ہو، جوتے کیسے ہوں، اب وہ کہنے لگا ہے یہ برقع ورقع نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک چادر ہو جائے اوپر کافی ہے۔ تم کون ہو، کس کھیت کے مولی ہو جو قرآن ہے اس کی بات سنیں یا تمہاری؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، انا بشرم مثلکم، میں آپ جیسا ہی ہوں، مجھ میں بھی تھا رات کو سونے سے پہلے فون، اٹھنے کے ساتھ آنکھ رگڑ کے کیا میسیج آیا، کیا میسیج آیا، کیا میسیج، ارے بھائی کتنا چپکا ہوا ہے یہ، سب سے زیادہ چپکو ہے، اتنا چپکا ہے کہ میرے سے چھٹتا ہی نہیں ہے۔ میں نے علاج ڈھونڈا ہے، چاہیے آپ کو؟ چاہیے آپ کو علاج؟ انشاءاللہ وعدہ کر کے جائیے، مجلس حسین ہے، کل سے میں اس پر عمل کروں گا نا۔ دیکھیں آوازیں آ رہی سب کی، وعدہ کیجئے مجلس حسین میں۔ کیوں مجلس حسین میں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ مجلس حسین میں کیا وعدہ کیجئے؟ میں اس وقت تک صبح اس گیجٹ کو نہیں کھولوں گا جب تک 10 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں۔ ہاں جی، کل سے سنا کیا ہوگا؟ صبح روزانہ کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ میں نہ پڑھ لوں، اس وقت تک میں کوئی میسیج نہیں دیکھوں گا۔ 1 سال تک پڑھیے، بعد میں کوئی میسیج مزہ نہیں دے گا، یا قرآن کا میسیج یا قرآن والوں کا میسیج۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کر کے دیکھیں، ایگزام کر کے دیکھیں، آپ خود جو ہے ٹیسٹ کر کے دیکھیں، روزانہ کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ۔ جیسے ہی پڑھیں گے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، یہ کیا آیت ہے، یہ کیا سوال ہے، یہ کیا آیت ہے۔ تو قرآن سوالوں کو ابھار دیتا ہے، جواب اہل بیت دیتے۔ تو قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہے، اسی لیے قرآن نے پہلے ہی بتا دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا سورہ نحل قرآن کا
16واں سورہ ہے، اس کی 44ویں آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم آپ پر یہ قرآن کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے ذکر، ہم آپ پر ذکر نازل کر رہے ہیں، یہ پلے پڑنے والی چیز نہیں ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کو آپ بتائیے کہ کیا آیت آئی ہے۔ آج کل کے جوان بچے کوڈنگ اور ان کوڈنگ ہے نا بھی، قرآن کوڈنگ کی بات کرتا ہے، اہل بیت انکوڈ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نا سب مل کر کے ایک آواز سے درود پڑھے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج، ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل سی بات ہے، ہماری جو لائف ہے ان کنٹرول جس کو کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے، میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ کب آئے گا؟ جب ہم روزانہ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ 10 آیتیں۔ اب آئیے 10 کیوں مولانا؟ یہ 10 کی قید کہاں سے لائی آپ نے؟ میں کوشش کرتا ہوں جو بولوں میرے بیک اپ میں یا قرآن ہو یا حدیث ہو، میں اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بولوں میرے پیچھے یا قرآن ہونا چاہیے یا حدیث ہونا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، 3 الفاظ ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ سرکار کہتے ہیں جو 10 آیتیں پڑھے گا روزانہ، لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلین میں کبھی بھائی غافل کس کو کہتے ہیں؟ غفلت اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، غفلت۔ میں بس میں چڑھ رہا تھا، غفلت میں میرا بٹوا چرایا گیا، میں موٹر سائیکل میں جا رہا تھا، میرا فون غفلت میں لے لیا گیا۔ غفلت میں لٹ جاتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں۔ میرا گھر سو رہا تھا، غفلت میں میرا گھر پورا چوری ہو گیا۔ آج مسلمان سو رہا ہے، غفلت میں لٹ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جتنی دولت مسلمان کے پاس ہے، 59 مسلم کنٹریز، 59 مسلم کنٹریز، جتنی دولت آپ کے پاس ہے، جتنی زمین آپ کے پاس ہے، جتنا مین پاور آپ کے پاس ہے، پھر اتنی وولنریبلٹی، اتنی بھیک، اتنا غربت کیوں ہے؟ غفلت میں ہے، آپ کا مال کوئی اور چرا رہا ہے۔ آج آپ کیسے بیدار ہوں گے جبکہ خود بیدار کرنے والا بیدار ہو؟ جملہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ شخص کہ خود گمس کرا رہبری کند، کورے ندیدم اسا کش کورے دیگر بود، جو اندھا ہیں وہ کسی دوسرے کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ اندھے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، 4-5 اندھے ڈنڈا جو دیتے ہیں کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ آنکھ والے کی۔ یہ کیسے آنکھ والے ہیں ڈنڈے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پرام۔ آخر تک سب مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد۔ میرا مقدمہ ہی گزر رہا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے آپ کو، تاکہ اذہان کو افکار کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں۔ تو کل سے انشاءاللہ آپ اپنے جتنے دوستوں سے ملاقات ہو سب سے خود اپنا عمل کرنا شروع کیجئے، اس کے بعد آپ کی بیوی کرے گی، آپ کا بچہ کرے گا۔ اچھا ہے یہ کہ اگر ہم لوگ ڈنر ٹیبل پہ فیملی وقت مقرر کریں، مارننگ میں باپ بھی جا رہا ہے، بچے بھی اسکول کی چکر وغیرہ، شام کا ڈنر ٹیبل ساتھ مل کے کھائیے، فیملی ٹائم۔ اس میں باپ ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ 1 سال کر کے دیکھیے، نور برسے گا، پھر پریشانی نہیں ہوگی بیٹا کدھر جا رہا ہے یا بیٹی کدھر جا رہی ہے، سب قرآن کی طرف جا رہے ہیں یا قرآن والوں کی طرف۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تھکا دیا میں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ مگر درود بتا رہا ہے کہ تھک گئے ہیں۔ اللہ عجل فرجہم، ہٹی ہوئی باتیں مگر بہت ضروری لازمی ہیں۔
قرآن ہماری زندگی. کیوں مولانا آج امام حسین کی مجلس میں قرآن کیوں؟ شہادت کے بعد 9 کے نیزہ پر تلاوت قرآن اس بات کی دلیل ہے اہل بیت و قرآن جڑوان ہیں، انٹرٹوائن ہیں، ان کو کوئی جدا کر سکتا. قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں قرآن کتنا اہم ہے. تلاوت کرنے والا بتا رہا ہے میں قرآن ناطق ہوں. یہ ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس قرآن کی بات کریں تو اچھا ٹھیک ہے، کوئی مزہ ہی نہیں آتا، جھرجھری نہیں آتی، کوئی جوش نہیں آتا. جیسے ہی مولا کے ایک فضائل بیان کو سب کو ارے بھائی قرآن کے فضائل میں اسی طرح سے جھومیے جس طرح سے علی کے فضائل میں، اس لیے کہ علی مع القرآن. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یا علی جی، حقیقت یہی ہے. ابن عباس کا نام سنا ہے کئی مرتبہ آپ نے، کزن ہے مولا کے اور آلسو شاگرد ہیں مولا کے. گورنر بھی ایک زمانے میں بٹھایا تھا مولا نے اپنی حکومت کے زمانے میں. ابن عباس معصومین مفسرین کے بعد پہلے مفسر قرآن ہیں. وہ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سامنے. امیر شام طواف کر رہا تھا گھوڑے پر. قریب آیا، میں نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، میں نے حکم جاری کر دیا ہے. ابن عباس نے کہا کیا حکم ہے؟ میں نے جاری کر دیا ہے حکم کہ کوئی اہل بیت کا ذکر نہ کرے. کوئی اہل بیت کا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم سے زیادہ برادران اہل سنت بول رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی کوئی اہل بیت کا ذکر نہ کرے. ابن عباس قرآن پڑھتے ہوئے ایک اچٹتی نگاہ غور سے ڈالی، پھر پلٹ کر قرآن کی طرف جا گئے. ایک جملہ کہا، کیا تم ہم کو قرآن کے پڑھنے سے بھی روک دو گے؟ یعنی وہ کون سی آیت ہے جہاں اہل بیت کی فضیلت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جی بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پہ بڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پہ بڑھ نہیں سکتے. علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن. صلوات پڑھے صلوات اللہ. علی کو چھوڑ کے تو قرآن جہاں پڑھیں گے اہل بیت ہیں، اہل بیت جہاں تذکرہ کریں وہاں قرآن ہے. لن یفترقا، لن یفترقا، لن کے معنی نیور نیور، کبھی 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 یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں. جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہیں، جہاں اہل بیت ہیں وہاں قرآن ہے. کوئی صرف اہل بیت کہہ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی اہل بیت لیا قرآن کا آنا ضروری ہے، جہاں قرآن لیا وہاں اہل بیت. یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. اب تک ہو گیا دوسرا مقدمہ. اب آئیے یہ موضوع میں نے دیا کیا ہے؟ حصے دینی. حواس خمسہ آپ نے سنا ہے، اسی طرح سے انر بھی حواس ہیں، بہت قسم کے حواس. ان میں سے ایک ہے حصے دینی. کہاں سے میں نے لیا یہ موضوع؟ ہم لوگ مصائب میں لے جاتے ہیں. یہ مصائب یقیناً رونے پیٹنے کے لیے، لیکن یاد رکھ لیجئے مصائب میں بھی درس ہے، سمندر ہے. مصائب کو بھی سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. یتیمان مسلم زندان میں ہیں، ٹھیک، میرے ساتھ رہیے، ٹھیک، سمجھ رہے ہیں نا؟ زندان میں ہیں اور 1 سال تک زندان میں رہے. ابتدائی دنوں میں دونوں بھائیوں نے دیکھا روزانہ دن بھر تو کچھ نہیں کھلاتے یہ لوگ، جی دن بھر کچھ نہیں کھلاتے. شام میں ایک
ایک ایک چھوٹی روٹی کا ٹکڑا، دونوں کو ایک گلاس پانی۔ بھائی نے کہا جب یہی صحیح مسئلہ ہے کل سے کیوں نہ روزہ رکھ لیں؟ ہاں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ چھوٹے بچوں میں یہ دین کی حس کہاں سے آئی؟ یہ بحث ہے۔ ہمارا جو ماں باپ ہم لوگ ہیں، یہ ہمارے بچوں میں یہ حس کو کیسے پرورش کریں کہ ہمارے بچے اسکول میں رہتے ہوئے، یونیورسٹی میں رہتے ہوئے نماز کا وقت آ جائے تو مصلی بچھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو باقاعدہ انجیکٹ کرنا ہے، باقاعدہ تربیت کرنا ہے۔ میں نے تفصیل سے تربیت اولاد کی گفتگو کی ہے، وظائف والدین کے عنوان سے اس سال مجلسیں پڑھی، ان کو بھی سنیے تو بہت غور سے۔ یہ جو حس کہتے ہیں، یہ کون سی حس ہے؟ دینی حس۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ میرا بھی ٹائم جتنا ہے میں پڑھوں گا اس سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 50 منٹس کا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد سر سے نکل جاتی ہیں باتیں۔ تو مگر ہضم کر کے جائیے، سمجھ کے جائیے، سب مل کر کے درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ہمارے ہاں دین اسلام میں نیت جو ہے بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، شاید ممبر سے کوئی سوال ہے، مجلس میں آنا سنت ہے یا واجب ہے؟ جی ذرا دیکھیے، کوئی کہہ رہا ہے واجب ہے، کوئی سنت پہ زیادہ زور ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میرا سمجھنے کا، انالائز کرنے کا طریقہ دیکھیے، دیکھیے بہت ہی غور سے۔ احکامات 5 ہیں ہماری زندگی میں، جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ 5 ہی ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ جو عمل کرتے ہیں یا واجب عمل ہے یا حرام، یا واجب عمل کر رہے ہیں یا حرام، یا سنت عمل کر رہے ہیں یا مکروہ۔ 4 ہو گئے نا بھئی، واجب، حرام، سنت، مکروہ، اور 5واں ہیں جو چاروں میں نہیں ہے، وہ ہے مباح۔ نہ ہی واجب ہے، نہ ہی حرام ہے، نہ ہی مکروہ ہے، نہ ہی سنت۔ یہ مباح کے معنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب، اس کو کہتے ہیں مباحات، یعنی ایسی چیزیں جس میں ثواب یعنی عذاب و ثواب کا کوئی سوال نہیں ہے، زندگی کے ساتھ پارٹ ہے، اس کو کہتے ہیں مباح۔ سمجھیں گے نا بات؟ اب لیجئے، ان مباح کو ہم کیسے سنتوں سے بدلیں؟ توجہ، ان مباح کو کیسے ہم واجبات سے بدلیں؟ ہمارے پاس ایک عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کا ایک قول ہے کہ میں دسترخوان پر بھی جو بیٹھتا ہوں واجب کی نیت سے بیٹھتا ہوں۔ کیسے واجب کی نیت سے بیٹھتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ پروردگار یہ 2 لقمے نہیں کھاؤں گا تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ تیری عبادت کروں، یعنی چونکہ یہ کھانا میرا مقدمہ واجب ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، وضو خود جو ہے بذات خود واجب نہیں ہے، نماز کے لیے واجب ہے۔ اگر آپ نے 10 بجے دن میں وضو کی، آفس جاتے ہوئے مستحب، اور اب وقت آ گیا 12 بجے، 12:10 پہ آج کل ہے، 12:10 شاید نماز ظہر کا ٹائم، وضو کیا ہے سنت نیت سے، کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، اسی وضو سے۔ تجدید وضو کریں، اچھا ہے، مستحب ہے کہ آپ تجدید وضو کریں، لیکن اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بذات خود وضو واجب نہیں ہے، چونکہ مقدمہ یہ واجب ہے اسی لیے واجب ہے۔ انہیں نماز کے لیے کر رہے ہیں، نماز کا مقدمہ ہے، ایک فضیلت کا رخ ہے۔ اللہ کی معرفت واجب ہے، توجہ، اللہ کی معرفت واجب ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کس کی معرفت حاصل کریں؟ محمد و آل محمد کی۔ اللہ کی معرفت کے لیے مقدمہ کون بنے؟ محمد و آل، ان کا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سمپل سی لاجک ہے، دیکھیے ان کی فضیلت، ان کا سمجھنا بھی مقدمہ واجب ہے۔ تو اب آئیے، کتنے احکامات ہیں؟ 5۔ یہ مجلس میں آنا 1 of the 5 ہے، یہ واجب ہے۔ استغفر اللہ، یہ حرام، مولانا حرام کیسا ہوا؟ خدا نہ خواستہ کوئی نیت کرے جاؤں گا گپے بازی کروں گا، جاؤں گا غیبت کروں گا، تو یہ مجلس میں آیا ہے لیکن وہ استغفر اللہ کیا کام کر رہا ہے؟
حرام کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی آیا چلو بھی جائیں سن لیں مولوی کو کیا ہے، مستحب ہے، تو ہر ایک آدمی جو آ رہا ہے، 5 آدمی آ رہے ہیں، 5 طرح کا ثواب لے کر جا رہے ہیں، نیتیں جیسی ہیں۔ اگر کوئی یہ نیت کرے میں جا رہا ہوں علم کا حاصل کرنا واجب ہے، علم کا حاصل کرنا واجب ہے، تو گھر سے جیسے ہی نیت کرا تو اس کے ہر قدم کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے۔ اب یہ جو مجلس میں نہیں آیا ہے واجب کے ادا کرنے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں سمجھ میں آ رہی نا بات؟ انسان اپنی نیتوں سے اپنے ثواب کو دوگنا کر سکتا ہے، ہزاروں ٹائم اس کو برابر کر سکتا ہے، صرف نیتوں کو آلٹر کرنے سے۔ بچوں کی تربیت میں بھی نیتوں کو آلٹر کرنا چاہیے۔ میں بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہوں، کاہے کے لیے؟ کیوں بنانا چاہتے ہوں؟ مال 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 مال، پیسہ 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 پیسہ، عزت بھی ہے مال بھی ہے۔ اور کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انجینئر کا مال پیسہ پیسہ پیسہ، کمپیوٹر پروگرامر، کیوں؟ مال مال مال، کامیابی کے لیے تمام یہ پڑھا رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ پیسہ ملے۔ اس کے بجائے یوں کریں، میں پڑھا رہا ہوں تاکہ بچہ انسانیت کی خدمت کرے۔ بھائی جب انسانیت کی خدمت کرے گا، ہم خرما ہم ثواب، اس کو مال بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا۔ بچپنے سے اس کو کہتے ہیں حس دینی، دینی بچپنے ہی سے ایسی حس پیدا کرنا، ایسی سینس پیدا کرنا جس میں انسان ہمیشہ کیا نیت کریں؟ قرب الہی کی۔ مجلس میں جب بھی بیٹھیے آئندہ سے کوشش کریے وضو کر کے آئیے، واجب کی نیت سے آئیے، قربتاً الی اللہ کہیے، ایک ایک قدم پہ بیٹھے ہوئے فرشتے آپ پر بچھا رہے ہیں، اور فرشتے آپ پر درود بچھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے کی نیت ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، حور ملے گی نہیں، اللہ ایسا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ تیری نیت ہو جائے گی تو تیرے عمل کا بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ اب دیکھیے، اب یہ نیت کے اندازہ کیجئے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین، کتنا نیت، کتنی خوبصورت علی کی نیت ہے۔ کائنات کی عبادت ایک طرف، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی، کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف۔ کیوں؟ خالصتاً کل کفر کا مقابلہ۔ جی، اس کے بعد کل ایمان جا رہا ہے۔ جی، وہ ڈانٹ رہا ہے، پکار رہا ہے، کون ہے؟ آؤ آؤ، تم کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی، تم کو فائدہ ہی فائدہ ہے، مر جاؤ تو شہید ہو، مجھے مار دو تو مجاہد ہو، تو دونوں طرف تم کو فائدہ۔ آؤ، کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ رسول اللہ پوچھا، رسول اللہ نے، کون ہے اس کتے کے لیے؟ بھائی یا رسول اکرم رحمت للعالمین ہیں کہ جو علی کے مقابل میں آئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ اللہم صل علی، اللہ سلامت رکھیے۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، کتنی خالص نیت تھی، کتنی خالص نیت تھی کہ دیکھیے کیا جنگ خندق کو کہتے ہیں؟ جنگ احزاب۔ جنگ احزاب کیا ہے؟ حزب کی جمع۔ کرسچینٹی بھی وہاں تھی، جوڈائزم بھی وہاں تھی، یہودی بھی، کرسچنز بھی، مشرکین بھی، کفار بھی، سب مل گئے تھے کرش اسلام کو، آج ختم کر دینا اسلام کو۔ تو اس کے معنی کہ پورا کفر ایک طرف،
تو اب اس کے مقابل میں جانے والا توجہ، مولا جب پہنچے سامنے وہ گھوڑے پہ سوار، بہترین گھوڑا، مولا نے کہا سنا ہے تمہارے جنگ کے کچھ اصول ہیں؟ اس نے کہا ہاں سنا، کیا سنا ہے؟ 3 باتوں میں سے ایک بات کو تم قبول کرتے ہو۔ مولا نے سکھایا جب بھی دشمن کے سامنے جانا ان کے پورے ٹیکٹکس سے واقف، بھائی پورے ٹیکٹکس سے واقف ہونا چاہیے، ان کی کیا کیا ان کے ارادے ہیں۔ مولا نے سنا ہے تم 3 باتوں سے ایک باتوں کو قبول کرتے ہو؟ کہا ہاں ہاں ایسا سنا ہے۔ تم مسلمان ہو جاؤ، بھائی بھائی ختم، جی تم کلمہ پڑھو پھر یہ ٹینشن ہی ختم، آپس میں بھائی بھائی۔ اس نے کہا یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا بھائی تم پلٹ کے چلے جاؤ، مجھ سے جنگ مت کرو۔ تھوڑا بہت اچھا آفر ہے یار مگر ذہن میں سوچا عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتیں سب تانے دیں گے، علی سے ڈر کے آ گیا، علی سے ڈر کے، عورتوں کی وجہ سے کتنے لوگ تباہ ہو جاتے جی تباہ ہوا اس نے، اچھا عورتیں کیا کہیں گی؟ اچھا 2 انکار کر دیا، اب ایک سوال تھا کہ تم گھوڑے پہ ہو، میں نیچے ہوں، آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ قبول گئے، میں گھوڑا چھوڑا، اب مولا آئے، اب مجھے جنگ نہیں بتانا ہے کہ ایک مرتبہ مولا نے لیٹا لیا، ٹھیک، اب اس کو ختم کرنا ہی چاہتے ہیں۔ اس نے گستاخی کی، جی مولا کو غیظ آیا، مولا نے چھوڑا، 3 مرتبہ ٹہلے، 1 2 3، دور سے دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، جو یہ رانگ اسٹریٹجی ہے یار، یہ کیسی خطرناک موقع پر ایک بڑا جو ہے یہ عرب کا سب سے مشہور ترین پہلوان آئے سامنے، اس کو چھوڑ کے مولا ٹہل رہے ہیں۔ ان کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ کیا ہوگا، ان کو پریشانی تھی کہ یہ بلا ہماری طرف نہ جائے تو اسی لیے پریشان تھے، علی سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا بھائی، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ مولا نے کہا جہاد کر رہا تھا اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، جب اس نے گستاخی کی مجھے غیظ آیا، پہلے میں نے غیظ کو ٹھنڈا کیا، اس کے بعد فی سبیل اللہ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حس سے دینی، یہ حس اگر انسان کالج میں جاتے ہوئے، یونیورسٹی جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے، مجلسوں میں آتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، آپس میں میاں بیوی کے درمیان، بچوں کے درمیان دینی حس کو لا لیجئے، یہ ٹینشنز ہمارے ختم ہو جائیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے، کتنے پریشانیاں ہمارے پاس، سب پریشانیاں نہ پہ غصہ غصہ غصہ، جہاں جس گھر میں دیکھے ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ ایک ہی جملہ بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، بخشنا سیکھو۔ ہے بھائی، آج رات کو چاہتے ہیں آپ ٹینشن ختم ہو، ریلیز ہونا چاہتے ہیں تو بخشنا سیکھو۔ تم اللہ سے امید کرتے ہو کہ خدا تمہیں بخشے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، جب اللہ سے یہ امید رکھتے ہو تو تم کیوں نہیں بخش دیتے؟ بھائی کو، بہنوں کو تمام ٹینشن میں کیوں مبتلا ہو؟ سکون سے رہو، پرسکون رہو، کوشش کرو، ہمت کبھی ہارو نہیں، کوشش میں کبھی ہمت ہارو نہیں، مگر کوشش کے بعد اللہ کے حوالے کرو، مالک یہ میری قسمت یہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجا۔ جناب 2 بچوں کا تذکرہ اور نیتوں کا تذکرہ میں آ رہا ہوں، دیکھیے ایک انہوں نے کہا، دونوں بچوں نے کہا کیوں نہ کل سے ہم روزہ رکھ لیں، شام میں جو ہے روزہ بھی ہو جائے گا اور یہ افطار بھی ہو جائے گا۔ اب آ گیا میں مقصد کی طرف۔ اللہ فرات کے کنارے لا چکے ہیں 2 بچوں کو۔ میں مصائب کو بھی ذرا سا بہت ڈیٹیل میں جانے کا عادی ہوں، غور کرنے کا عادی ہوں۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اب تو یقینی تلوار چلنے والی ہے۔ دونوں بھائیوں نے کہا رک جا، تلوار نہ چلا، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔
حصے دینی، تلوار سر پہ، انسان کی چوکڑیاں بھلا دیتا ہے، انسان کے حواس ختم ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر، مگر ان پرورش کا، اس گھر کا انداز دیکھیے گا. نہ رکو 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 2 رکعت نماز، ٹھیک، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد یا احکم الحاکمین، اے بہترین فیصلہ کرنے والے. اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے؟ یا احکم الحاکمین، اے بہترین فیصلہ کرنے والے، ہمارے اور قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر. یہاں پر ایک تاریخی واقعہ بیان کروں گا، مصائب ابھی آ رہا ہوں میں، لیکن ذرا سا واقعہ سنیے. شام سے ایک شخص آیا ہے مولا کی خلافت کے زمانے میں، نہیں بلکہ مولا کے سامنے امام حسن کا بچپنا ہے، ٹھیک. شام سے آیا ہے تو اس کے معنی کہ اس کے ذہن کے سوچنے کا انداز کیا ہوگا کیا نہیں. آیا مولا کے بعد سنا آپ نے کہا ہے سلونی سلونی قبلاً تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. ہاں میں نے کہا کہ ایک سوال ہے. مولا نے کہا اس بچے سے پوچھو. ہاں جی سمجھیں کہ اس سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو. مولا گویا کہہ رہے ہیں شامیوں کو مقابلہ یہی کرے گا. ہاں بھائی، حسن کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، جب یہ کرے گا اس سے پوچھو. وہ پریشان ہو گیا کہ اس بچے سے، اگر کوئی مولوی صاحب کے پاس جائیں سوال کریں، مولوی صاحب بولیں اس بچے سے پوچھیں یہ کیا ہو گیا مولانا کو، کیا ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، کیا ہے. وہ پریشان ہو گیا، مگر جانتا تھا یہ گھرانہ، یہ صغار ہونا کبار ہونا سوا، اس گھر کا چھوٹا اور بڑا سب برابر. دوزانوں ہو کے بیٹھا، پوچھا زمین اور آسمان کا فاصلہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین جی ارتھ اینڈ اسکائی، زمین اور آسمان کا فاصلہ کیا ہے؟ جواب بچے نے، اللہ ہزاروں جانے قربان، مد النظر آہ المظلوم، آنکھیں جہاں تک جاتی ہیں یہ فاصلہ ہے، اور مظلوم کی آہ جو پہنچتی ہے یہ فاصلہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک انسان ایسے موقع پر آ جائے، اس کی زبان سے یہ کہے مالک اب میرا کوئی نہیں، جیسے ہی وہ کہتا اب میرا کوئی نہیں، اللہ کہتا میں تیرا ہوں. اللہ کہاں ہے؟ ٹوٹے دلوں میں ہے. اللہ توڑنا بہت آسان ہے، دلوں کا توڑنا بہت آسان ہے. توڑیے دلوں کو، یہ اپنے غرور کو ختم کیجیے، توڑیے، اللہ مل جائے گا. ہمارے دل ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے نہیں ہیں، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ دلوں کو توڑیے، وجود کو توڑیے. جب وجود کو توڑیے تو وہ ملے گا. توڑنا ضروری ہے. اب سمجھ میں آیا. بچوں نے کہا مالک تو ہمارا فیصلہ کر دے. کیا ہوا؟ 2 خوبصورت سروں کو لے گیا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے بچوں کے چہروں کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ تو میں نے انعام سنا تھا 2000 درہم ان بچوں کے لانے کے. یہ لایا ہوں بچوں. اس نے کہا میں نے کب کہا کہ ان کے سر کو لاؤ؟ بتا اس کا قصہ کیا ہے؟ بتاؤ ان کا قصہ کیا ہے؟ عاشور ختم ہو چکا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، اور ایک دکھیاری ماں بیٹھی ہوئی کہیں رو رہی ہے. جی دیکھیے کہیں ہے، کہیں بیٹھی ہوئی ہے، آواز آ رہی ہے، اے رونے والے تیری گودی سلامت رہے. شہزادی جاہو جلال مال و منال کی دعا دیجئے، گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی. امیر
امیر امیر امیر نہ پوچھ، ان کا قصہ نہ پوچھ۔ میں دن بھر تھکا ہارا ڈھونڈ رہا تھا بچوں کو 2000 درہم کی تلاش میں ڈھونڈ رہا تھا، تھک کر جب گھر میں داخل ہوا میری بیوی نے مجھے روٹی دی اور یہ کہا کیا پریشان ہو؟ کہا 2 بچے نکلے ہیں، ان کی تلاش میں جا رہا ہوں، ملتے نہیں ہیں۔ بیوی نے کہا ارے بھائی ان بچوں کو کیوں پیچھے پڑے ہو، اللہ سے رزق مانگو، یہ بچوں نے کیا غلطی کی ہے؟ رات کو اندھیرے میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا، ابھی میں نے نانا رسول کو دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بچوں تم لوگ جلد ہمارے پاس آنے والے بچوں آنے والے ہو۔ چھوٹا بھائی بھی اٹھا، اس نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بھائی باہوں میں ڈالے، دونوں رونے لگے، رونے کی آواز ملعون کے کانوں تک پہنچی۔ درہ نہ آیا بالوں کو کھینچتا ہوا، تماچے اس کی بیوی مومنہ کہتے رہی یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ بچے ہیں آل محمد کے گھرانے والے ہیں، جا کر کے انعام مانگنا ہو اس گھرانے سے مانگ لے، تجھے تو بہت سب کچھ ملے گا۔ لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ غلام اور بیٹے کو دونوں کو ساتھ لے کر کے گیا فرات کے کنارے۔ پہلے غلام سے کہا ان دونوں کا سر قلم کرو، غلام نے کہا مجھ سے یہ ہونے والا نہیں ہے، اس نے فرات پر چھلانگ ماری، غائب ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹے سے کہا مجھ سے یہ ہونے والا نہیں ہے، خود حارث نے تلوار اٹھائی۔ بڑا کہتا تھا مجھے پہلے مار، چھوٹا کہتا تھا مجھے پہلے مار۔ ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے۔ بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ پہلے بھائی کو قتل کر کے اس نے جسم کو فرات پر ڈالا، فرات پر جسم تیرتا رہا جب تک کہ دوسرا بھائی نہ آیا۔ میں نے اس جملے کے لیے زحمت دی ہے یہاں پر، گویا فرات یہ کہہ رہی ہے کربلا میں بھی 2 بھائی شہید ہو رہے ہیں، ایک آن دوسرے محمد۔ ان کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے حسین جائیں گے، عباس جائیں گے۔ اے بچوں تمہارا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آؤ میری گودی میں، میں اٹھائے لے جاتا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت کے ساتھ بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، مراج رہبر کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما،
ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسینیہ۔